اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ آپ ہمارا یہ پروگرام جو کہ فقہی مسائل پہ اور فضائل پہ مشتمل ہے دیکھا کرتے ہیں۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہوتی ہیں، اور آن بے پر براہ راست شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ آج جو ہمارا موضوع ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان، ماہ قرآن انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت پھر سے رہے گی ہر آن ہمارے ساتھ۔ تو کوشش یہی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں ہم سب پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جو کہ ہمیں صبر، شکر گزاری، نعمتوں کی قدردانی، ہمدردی اور سیلف ڈسپلن اور کنٹرول سکھاتے ہیں۔ ہماری جناب باطنی طہارت کا بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ روزے کے احکام اور مسائل سیکھنے ہوں گے، اور جب ساری بہنیں سیکھ جائیں گی، خاتون خانہ بیسک یونٹ آف دا فیملی، تو پھر جناب ایسے معاملات نہیں ہوں گے کہ اب معاملہ ہو گیا اور پھر پوچھا جا رہا ہے۔ تو احکام جو ہیں وہ پہلے سے معلوم ہونے چاہیے، اور آج ہم اسی تعلق سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، روزے کے احکام و مسائل، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں۔ ان دونوں کا انٹروڈکشن کروا دوں، دونوں ہی بہت اچھا ماشاءاللہ جواب دیتی ہیں، اور ہم دونوں سے سیکھتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائزہ عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں، علم و عمل میں برکتوں کے لیے، اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ دونوں کو دعا دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا کلیدی اور بنیادی حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے مقتدر معزز شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور انہیں سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ سوالات اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ ماشاءاللہ، میں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی، اور سوال میرا پہلا یہ ہے کہ عام طور پہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، یعنی عام انداز میں عوام الناس کہتی ہے کہ بھائی شوگر کے مریض ہیں، ان کو ذیابطیس ہے، تو یہ جو ایسے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں یہ گلوکومیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ایک شوگر کا جو لیول ہے وہ چیک کرتے رہیں تاکہ ظاہر لیول کنٹرول میں رہے۔ تو وہ جو شوگر چیک کرنا ہے اور رمضان کے دوران یعنی روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اور پھر وہ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ انسولین کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کا انجیکشن لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ روزے کی حالت میں آپ اگر شوگر کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو ٹیسٹ کروانے کے لیے بلڈ تھوڑا سا لیا جاتا ہے، بہت معمولی سا ہوتا ہے وہ، اور روزہ ٹوٹنے کی جو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم میں منافذ بطن کے ذریعے کوئی چیز داخل کی جائے، پیسیجز کے ذریعے کوئی چیز بدن میں داخل کی جائے تو وہ داخل بدن ہونے کی وجہ سے روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اب یہ بلڈ تھوڑا سا باہر آ رہا ہے، یہ جسم کے اندر نہیں جا رہا۔ اگر یہ تھوڑا سا زیادہ مقدار میں ہو کہ
جس جگہ سے نکلا ہے وہ جگہ اس جگہ سے تجاوز کر کے تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائے تو روزے کو تو فاسد نہیں کرتا، البتہ وضو کو فاسد کر سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ بہت معمولی سا ہی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چمکا ذرا سا تو وہ پھر وضو کو بھی نہیں توڑتا، اور روزے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی ہے بلکہ جسم سے باہر ایک تھوڑا سا بہت ہی معمولی سا ڈراپ نکل رہا ہے۔ اچھا ٹھیک، باقی جہاں تک انسولین کا تعلق ہے تو یہ مسام کے ذریعے چونکہ باڈی میں داخل کی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو پیشنٹس ہیں ان کو تو ویسے ہی ریلیکسیشن شریعت مطہرہ ہر مقام پر دیتی ہی ہے، تو بہرحال چونکہ یہ مسام کے ذریعے باڈی میں داخل کی گئی ہے، منافذ بطن کے ذریعے داخل نہیں ہوئی، لہٰذا اس صورتحال میں بھی ریلیکسیشن دی جاتی ہے کہ مریض جن کو ضرورت ہے وہ اس وقت میں انسولین یوز کر لیں اور اپنے روزے کو بھی پورا کر لیں، اور اس پر روزے کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، تو انسولین لگائی جا سکتی ہے سب کوٹینیسلی، ذرا سا جو فیٹی ایریا ہوتا ہے مسل اس کے اندر یہ ایڈمنسٹر کی جاتی ہے، تو یہ لگائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں اور اب بات کرتے ہیں جو دمہ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، یعنی ہم عارضوں کے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں نا، تو ایزمیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کو انہیلرز ڈاکٹرز ریکمنڈ کرتے ہیں، تو وہ جو انہیلرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جیسا بھی اصول بیان ہوا کہ روزہ فاسد ہونے کا اصول یہ ہے کہ باڈی پیسیجز کے ذریعے کوئی چیز جسم میں داخل کی جائے، تو منہ جو ہے وہ مین پیسیج ہے، تو لہٰذا اگر کوئی انہیلر کا یوز کرتا ہے روزے میں تو وہ روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ انہیلر میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ یعنی گیس بن کے ہمارے منہ سے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً پیشنٹس کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں یہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں اتنی مرتبہ اس کو استعمال کر لیں، تو اگر پاسبل ہے کہ اگر آپ سحری سے پہلے یا پھر رات کے وقت میں انہیلر کو استعمال کریں گے تو روزہ آپ کا آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس صورت میں آپ کو انہی اوقات میں سحری سے پہلے یا رات کے وقت میں آپ انہیلر استعمال کریں گے۔ لیکن اگر سچویشن یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا غالب گمان ہے کہ اگر انہیلر استعمال نہ کیا روزے میں تو پھر یعنی روزے کے ٹائم میں بھی ضروری ہے انہیلر استعمال کرنا، نہ کیا تو طبیعت بگڑ سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، اللہ پر توکل کر کے انہیلر 2-3 بار استعمال کر لیں، اس کے بعد اگر طبیعت بگڑتی ہے درمیان میں خراب ہوتی ہے تو پھر آپ انہیلر کا استعمال کر لیں اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ اچھا، اور اس صورت میں پھر روزہ توڑنے پر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے انسان کی جان کو بہت اہمیت دی ہے، مقاصد شرع میں سے ہے، تو جب بھی کوئی بیماری اس طرح کی ہوتی ہے یا سچویشن اس طرح خراب ہوتی ہے کہ جان کو خطرہ ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ کے احکام میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے، ریلیف آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، لہٰذا اگر ایسی سچویشن ہو بھی جائے اور غالب گمان ہے کہ طبیعت بگڑ جائے گی اگر نہیں استعمال کیا، تو پھر یہی ایک سچویشن ہے کہ آپ ایسے کر لیں کہ استعمال کر کے پھر بعد میں اگر کسی کی بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہے کہ یعنی وہ دائمی ہی اس مرض کا شکار ہیں، تو پھر وہ مفتی صاحب کے پاس کس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ ان ڈیٹیل بیان کریں، اگر کوئی ان کے حق میں ریلیکسیشن نکل سکے گی تو وہ بتا دیں گے۔ بہرحال عمومی مسئلہ یہی ہے کہ انہیلر کا استعمال روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور روزے کی حالت میں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کا گلوکومیٹر کے ذریعے شوگر چیک کرنا یا انسولین لگانا، یا پھر جو ہے ایزمیٹک پیشنٹس کا یعنی جو دمے کے مریض ہیں ان کا انہیلرز یوز کرنا، آپ اس تعلق سے رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک جو ہے وہ شوگر ٹیسٹ کرنے کی بات ہے یا اور بلڈ ٹیسٹ کرنا ہو، کسی بھی وجہ سے بلڈ اگر نکالا ہے تو بلڈ کے جسم سے باہر نکالنے ٹیسٹ کے لیے جو نکالا گیا ہے، اس بلڈ کے جسم سے باہر نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ نکلنے کا جو روزہ ٹوٹنے سے جو تعلق ہے بس وہ صرف مخصوص ایام کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ اگر بلڈ کہیں سے بھی نکلے گا کسی بھی صورت میں، خود نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو بات ہو گئی بلڈ ٹیسٹ کروانے کی۔ دوسری بات جو ہے وہ انسولین کا انجیکشن جو ہے وہ لگوانا، انجیکشن جو ہے وہ انسولین کا ہو یا انسولین کے علاوہ اور کوئی انجیکشن ہو، اس بارے میں ویسے حضرات علماء کرام کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات علماء اس سے روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے نزدیک جو راجح ہے، ہم جس پر فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک مفتبی سیدھا یہ ہے کہ انسولین کا انجیکشن ہو یا اور کوئی انجیکشن ہو، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا ہمارے اندر جاتی ہے، چاہے وہ گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں لگوایا جائے، تو وہ مسام کے ذریعے جا رہی ہے، وہ منافذ کے ذریعے نہیں جا رہی، وہ باقاعدہ جو روٹ ہے حلق کا
میدے کا جو روٹ ہے یا دماغ کا جو جوف ہے، وہ جوف میدا ہو یا جوف دماغ ہو، وہاں تک نہیں پہنچ رہی براہ راست، بلکہ وہ مسام کے ذریعے جا رہی ہے، تو لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر ہم اپنے جسم پر تیل لگائیں تو وہ تیل بھی جو ہے وہ اندر جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پوری باڈی پر مسام ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے، پسینہ ہمارے بدن سے نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ پوری باڈی پر انسان کے ہوتے ہیں جو مسام کہلاتے ہیں، تو اس کے ذریعے ویسے بھی اگر ہم تیل لگائیں گے تو تیل بھی نے بھی اندر جانا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بالاتفاق نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ مسام کے ذریعے چیز اندر جا رہی ہے، منافذ کے ذریعے نہیں جا رہی۔ تو روزہ ٹوٹنے کا جس چیز کے اندر جانے سے تعلق ہے وہ منافذ کے ذریعے، جوف معدہ میں جانا یا جوف دماغ میں جانا، اس سے تعلق ہے۔ منفذ کے ذریعے جائے گی تو ٹوٹے گی، منفذ کے ذریعے نہیں جائے گی تو نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ جو انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن عام طور پر جو وین میں لگایا جاتا ہے، وہ رگ میں لگایا جا رہا ہے یا مسل میں لگایا جا رہا ہے، اس کے اندر مسام کے ذریعے چیز جاتی ہے اندر، اس میں باقاعدہ منفذ کے ذریعے نہیں جا رہی ہوتی، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کی ایک صورت ہے، وہ سب کے نزدیک ہے، وہ اتفاقی صورت ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی ایسا زخم ہے اور اس کے اندر پیٹ میں معدے میں براہ راست جو ہے وہ اندر اگر لے جا کے انجیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس صورت میں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر اتفاق ہے سب کا، یہ سارے تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے علاوہ وہ حضرات علماء کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیٹ میں اگر زخم ہے کسی کی اور پیٹ میں براہ راست معدے کے اندر لے جا کر اگر جو ہے انجیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں چونکہ منفذ میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے لہذا جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، ایسی کنڈیشن کہ کسی کے دماغ میں براہ راست جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہو سوئی اندر لے جا کر، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادروائز عام حالات میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو عام حالات میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، چاہے وہ انسولین کا ہو یا انسولین سے ہٹ کرو، اس انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہ گئی بات یہ کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے انجیکشن لگائے تو اس صورت میں بھی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے کہ بغیر کسی عذر کے کوئی کرے۔ عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن کوئی کرے تو وہ مکروہ اس کو بہرحال کہیں گے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ جب یہ کہا جاتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب انجیکشن سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بعض حضرات علماء یا بعض اہل علم اس پر یہ اشکال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جناب روزے کا تو مقصود تھا بھوک پیاس برداشت کرنا، اگر اس طرح انجیکشن لگا لیا تو اگلے کو جو ہے وہ بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ روزہ ٹوٹے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا فلسفہ، اس کی حکمت، اور ایک ہوتا ہے اس کا فقہی پہلو، ادا ہونا نہ ہونا۔ یہ ایسے ہی ہم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے سو گیا، اگر اس نے سارا دن سو کر گزار دیا تو روزے کا جو مقصود تھا وہ تو اسے بھی حاصل نہیں ہوا، بھوک پیاس حاصل نہیں ہوئی، تو کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ اگر کوئی روزے کی حالت میں سارا دن اگر سوتا رہے تو اس کا روزہ فرض روزہ ادا ہوا یا نہیں؟ ثواب میں کمی آ گئی، ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کیا یہ، لیکن اسے روزہ پورا ہوگا، یعنی فقہی طور پر اس کے سر سے فرض اتر جائے گا یا نہیں؟ اتر جائے گا یقیناً۔ اگر وہ بھلے سارا دن سوتا رہا لیکن روزہ اس کا ہو گیا ہے، اجر میں کمی آ گئی، اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن روزہ ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے، انجیکشن لگا لیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، اور بغیر کسی عذر کے بھی لگائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حکمت ہونا یا فلسفہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، فقہی پہلو اپنی جگہ پر ہے، فقہی پہلو کا اس فلسفے سے تعلق نہیں ہوتا عام طور پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، جسمانی صحت اور روحانی ترقی کا ضامن ہے روزہ، اور ماہ رمضان کی آمد ہے، اور آج ہم روزے کے احکام و مسائل ہی کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، ان نمبرز پہ جو آپ اپنے ٹی وی سیٹس پہ اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے، اور جو بھی کوئری آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھرے جناب ریسیور اٹھائیے۔ اور اب تو جناب گیجٹس کا زمانہ ہے، تو اپنا جو بھی گیجٹ آپ کے پاس سے اٹھائیے اور براہ راست شامل ہو جائیے، اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں جی مسز مبشر بول رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ میں ایکچولی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، پہلی بات تو یہ ہے، میرے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا نا۔ جی جی پوچھیں۔ کہ زکوٰۃ اگر ہسبینڈ مطلب کہ نہ کوآپریٹ کر رہے ہوں تو یہ عورت مطلب کہ اس کے پاس جو جولری ہے تو کیا وہ اس کو سیل کر کے اس میں سے دے؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے جی جی کہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کی جو مصرف ہیں، مطلب کہ
یہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جیسے آپ کے گھر کے سرونٹس ہو گئے یا مطلب کہ آپ کے اگر قریبی رشتے دار بھی ہوں. جی ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں. اور تیسرا میرا یہ سوال تھا کہ یہ مطلب کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ سودا, کپڑا, جوتا مطلب کہ یہ لے کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے بہن, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور انشاءاللہ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے, انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہوپ فلی میں آپ کے یہ تینوں سوالات شامل کروں گی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ انجیکشن لگانے سے, اگرچہ علماء کی آراء مختلف ہیں, لیکن ہمارے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ایک دو باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں, دلائل تو بہت سارے ہیں, اور دیگر جو دلائل جن حضرات کی طرف سے ٹوٹنے کے ہیں ان کے جوابات بھی بالتفصیل جو ہے وہ سارے بھی اس وقت ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے, اگر وہ سارے بیان کرنے جاؤں گا تو پورا پروگرام اسی میں نکل جائے گا. جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دو ٹوک رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لہذا جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی ہاں بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے, اور بلا وجہ کسی مسلمان سے بعید ہے کہ بغیر کسی عذر کے کوئی مسلمان انجیکشن لگوائے گا. عذر ہو گئی تو لگوائے گا, عذر ہونے کی صورت میں لگا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. صحیح. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آ رہی ہوں, اور دین اور خواتین ہے, خواتین کا پروگرام ہے, تو کیا روزے کی حالت میں خواتین میک اپ کر سکتی ہیں, ہیئر ڈوز یا ہیئر ڈائز یہ کروا سکتی ہیں؟ آج کل شوق بھی تو ہے نا, کیا کریں, ذرا زینت کے حوالے سے بھی تھوڑی بات ہو جائے. ویسے موقع کم ہی ملتا ہے, لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح میک اپ کرتی ہیں تو بس تھوڑی سی احتیاط یہ ذہن میں رکھیں کہ لپ گلاس جب لگاتے ہیں اس میں احتیاط ضروری ہے, کیونکہ وہ اس میں بہہ کر منہ میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کا حلق میں ٹیسٹ بھی فیل ہو جاتا ہے. اچھا, اگر ایسی کنڈیشن ہوگی اور اس کا ٹیسٹ حلق میں فیل ہوگا تو پھر اس صورتحال میں روزے کو فاسد ہونے کا ہی حکم دیا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز باہر سے آپ نے انٹیک کی اور اس کا حلق میں ٹیسٹ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے روزہ فاسد ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ باقی جو کنڈیشن ہے جو صرف فیس پر آپ میک اپ کر رہے ہیں تو اس سے روزے کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہا ہیئر ڈائی کرنے کا مسئلہ, نان میٹیلک کلرز جو ہوتے ہیں وہ لیئرز بالوں پہ نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ لگا لیں. ویسے تو خیر کلر لگانے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ احتیاطاً عرض کر رہی ہوں کہ نان میٹیلک کلرز یوز کیے جائیں, کیونکہ اس کی کوئی لیئر بھی بالوں پر نہیں رہتی دھلنے کے بعد. اچھا, ایک احتیاط ایک اور ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو اس میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ناک کے ذریعے پانی, جب ہم سر دھو رہے ہوتے ہیں تو ناک کے ذریعے پانی چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا حلق وغیرہ کے ذریعے اس کے ڈراپس منہ میں نہ جائیں اور حلق میں نہ اتریں, تو پھر اس صورتحال میں آپ کلر بھی لگا سکتے ہیں, میک اپ بھی کر سکتے ہیں. یوزلی سیلونز میں خواتین پورا وہ منہ پیچھے ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے, لیکن جب گھر میں ہم خود سے واش کرتے ہیں تو پھر یہ احتیاط نہیں رہ پاتی. صحیح ہے, تو احتیاطی جو ہے پہلو یہی ہے کہ یہ نہ جائے, بلکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ منہ میں اس کا پانی نہ جائے اور ناک میں نہ چڑھے, کیونکہ وہ مسلسل پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو پھر احتیاط مشکل ہو جاتی. وہ احتیاط کر لیں, باقی کلر لگانے میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آنکھ میں, کان میں, ناک میں ڈراپس ڈالنے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ حالت روزہ میں اگر ناک میں دوائی ڈراپس وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسا بھی اصول پہلے بھی بیان یہ ہوا ہے کہ باڈی پیسیجز کے ذریعے کوئی بھی چیز جب داخل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو ناک جو ہے مین منفذ یعنی مین پیسیج ہے جس کے ذریعے اگر کوئی چیز داخل کی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. صحیح. اگر سچویشن یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے دن میں چند مرتبہ استعمال کرنے کا کہا ہے تو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سحری سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں دوائی, یا آپ رات کے ٹائم بھی دوا کا استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر ایسے کیا جائے گا. لیکن اگر صورت یہ ہے کہ کیونکہ اگر کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بار بار ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس ڈراپ کو ڈالنا ہے, اور اگر نہیں ڈالا تو پھر بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یا صحتیابی دیر میں ہوگی پھر, تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت میں روزے کو چھوڑ دیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں. یہ اسی صورت میں ہے کہ جب غالب گمان ہے کہ اگر نہیں ڈالے تو طبیعت کافی بگڑ جائے گی, یا پھر جیسے ایک صورت بیان کی تھی پہلے کہ آپ روزہ رکھ لیں اللہ توکل کر کے, اگر نہیں طبیعت بگڑتی تو پھر آپ روزے کو مکمل کر لیں, ورنہ پھر آپ اگر طبیعت زیادہ بگڑتی ہے اور ڈال نہیں پڑی ڈراپس تو پھر آپ اس کو بعد میں قضا کر لیں روزے کو. لیکن جہاں تک بات ہے آئی ڈراپس کی یا پھر کان میں دوا ڈالنے کی, تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اچھا, صحیح, تو ڈالے جا سکتے ہیں. سب میں آپ کی سمت آؤں گی, آنکھ, ناک, کان میں ڈراپس ڈالنا اور خواتین کا میک اپ کرنا, ہیئر ڈائز لگانا, بالوں کو رنگنا حالت روزہ میں کیسا ہے؟
میک اپ پہ تو تفصیلی خیر بات ہو گئی، بس میں جو ہے وہ دوا کے حوالے سے کچھ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو ہے وہ ناک کے حوالے سے تو بالکل جو ہے وہ چونکہ ناک منفذ ہے، جو منافذ بیان کیے گئے ہیں تو ناک باقاعدہ یہ روٹ ہے، یہ منفذ ہے، لہذا ناک کے ذریعے کوئی چیز اگر اندر جائے گی تو اس سے تو جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ناک میں جو ہم وضو کے اندر استنشاق کرتے ہیں، ناک میں جو پانی چڑھانا ہے، اب ویسے تو سنت یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھایا جائے تو تھوڑا سا اس کو ذرا کھینچا جائے، زیادہ اوپر تک چڑھایا جائے عام حالات میں، لیکن جو ہے جب ہم ویسے روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا۔ اسی طرح غسل کے اندر بھی مبالغہ نہیں کرنا ہوتا، کہ وہ اس مبالغے کی صورت میں پانی اگر جو ہے اوپر تک چڑھ جائے تو روزہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، پانی کے اوپر چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہذا وہ جو نرم حصہ ہے وہاں تک تو پانی بہرحال پہنچایا جائے گا۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے میں سرے سے ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے، ناک میں پانی تو بہرحال چڑھایا جائے گا، کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے لیے تو سنت ہے اور غسل کے لیے تو بہرحال فرض ہے، یہ کیا جائے گا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کریں گے۔ وہ جو ہماری عبادت رکھی گئی ہے، یعنی وضو اور غسل جو ہے وہ طہارت ہے نا، اور وہ عبادت کے لیے کنجی ہے، تو وہ بھی عبادت ہی ہے، اس تک میں یہ احتیاط بیان کی گئی ہے کہ ہم نے زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، تو پھر دوا وغیرہ میں تو اور زیادہ جو ہے وہ احتیاط ہے۔ تو یہ ناک منفذ ہے، اس کے ذریعے کوئی چیز اگر اندر جائے گی تو وہ روزہ توڑ دے گی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے لینا پڑ جائے، روزہ بندہ رکھے اور عذر کی وجہ سے لینا پڑ جائے، لے ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عذر کی بنا پر ہے، تو عذر کی بنا پہ توڑا، لہذا جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ اور آ جائیے کان کی طرف، کان اور آنکھ کی طرف، تو جو کان کی بات ہے جدید تحقیق کی روشنی میں تو یہ بات بالکل اب ثابت ہو چکی ہے کہ کان اور دماغ یا معدہ جو ہے اس کے مابین باقاعدہ کوئی منفذ نہیں ہے، کوئی روٹ نہیں ہے، تو لہذا کان میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ کی جہاں تک بات ہے، آنکھ کے بارے میں بھی جو قدیم فقہاء ہیں وہ تو یہی فرماتے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو آج کل فقہاء کرام ہیں، یعنی آج کل جو علماء کرام ہیں، ان کے مابین تھوڑا سا اختلاف اس وجہ سے ہو گیا کہ جدید تحقیق، طبی تحقیق وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک نالی ہے، باریک سی نالی جو ہے لیکریمل کینال کہلاتی ہے، جو اترتی ہے حلق کی طرف، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اندر ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اگر سرما بھی لگائیں یا اور کوئی چیز آنکھ میں لگائیں گے تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے اندر جاتا ہے۔ تو اب بعض حضرات علماء کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل گیا کہ حلق تک راستہ ہے، روٹ ہے، لہذا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ بعض حضرات علماء کہتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، کہ یہ روزہ نہیں ٹوٹا۔ نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منفذ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی باریک سی نالی ہے کہ جیسے سوئی کی نوک ہوتی ہے نا، تو سوئی کا جو سرا ہے اس کی نوک، سوئی کا جو سوراخ ہے، معمولی سا جو سوراخ ہوتا ہے مائنر، یہ مسام نکلا بھی اسی سے نا، سم و لبرا سے نکلا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہے اس کو کہتے ہیں، تو اسی سے مسام کہا جاتا ہے جسم پر جو مارے، تو یہ اتنی باریک ہے کہ اتنا باریک اور کوئی منفذ ہے نہیں، جتنے بھی منافذ ہیں وہ اتنا باریک کوئی بھی نہیں ہے، تو اسے منفذ قرار دینا تو بہرحال محل نظر ہے، یہ منفذ نہیں ہے، یہ مسام ہی ہے، تو اس کے ذریعے اندر جانا جو ہے وہ مسام کے ذریعے ہی جانا کہلائے گا۔ اور پھر جب احادیث کے اندر بھی سرمے کی صحیح وضاحت آئی ہوئی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اب اسے یہاں سے مستثنی کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ورنہ اگر آپ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سرما لگانا جو کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، تو وہ خلاف قیاس ہے۔ یہاں خلاف قیاس کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ جب آپ یہ ہے ہی مسام، جب یہ منفذ ہے ہی نہیں، تو لہذا سرما لگائیں یا دوا لگائیں، وہ منفذ کے ذریعے نہیں پہنچ رہا، وہ مسام کے ذریعے پہنچ رہا ہے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو لہذا کوئی اگر بیمار ہے تو آنکھ میں دوا ڈالتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اچھا میں یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ یہ تو ہم نے ایک بات کر دی نا جنرل، اور لیکن پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں اس طرح علماء کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے، تو ان میں تھوڑا توسع ہوتا ہے۔ کوئی اگر ایسے علماء کی رائے پر اعتماد کرتا ہے کہ جن کے نزدیک روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس بنا پر احتیاط کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اسے بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح کے مسائل میں توسع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو جس عالم پر اعتماد کرتا ہو اس کی رائے پر عمل کر لے جہاں اس کا دل جمتا ہو، لیکن نفس پرستی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس مسئلے میں جو نفس کی آسانی ہے تو وہ اس عالم کا لے لیا، دوسرے میں نفس کی آسانی ادھر ہے تو وہ اس عالم کا لے لیا، اس طرح نہیں۔ جس پر آپ کو واقعی جو ہے وہ اعتماد ہے، جن کے مسائل پر، جن کی دیانت پر، علمیت پر آپ کو اعتماد ہے، تو ان کی اگر آپ بات مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں کر لیں، لیکن جو دوسرے علماء ہیں، دوسرے اہل علم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے، جو دوسرے علماء کو فالو کر رہے ہیں ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت شکریہ۔ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے وضو کے دوران پانی حلق میں یعنی اگر چلا جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں غلطی یعنی خطا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ یاد ہے
اور پھر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی، وہ آپ سے ہوئی ہے یا کسی دوسرے سے ہوئی ہے، اگر آپ ہی سے حلق میں پانی اتر گیا تب بھی، یا بعض اوقات کسی کی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کسی کا جھٹکا لگ گیا یا رش میں کسی جگہ ہے اور کسی کی مسٹیک کی وجہ سے حلق میں پانی اتر گیا کلی کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح، تو بہرحال اس کی وجہ سے روزہ تو فاسد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ یاد تھا اور پھر یہ بائی مسٹیک ایسا ہوا ہے، تو مسٹیک کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے، مسٹیک کی وجہ سے گناہ نہیں ہے، لیکن مسٹیک ہوئی ہے تو روزہ تو فاسد ہوگا، کیونکہ روزہ فاسد ہونے کی کنڈیشن پائی جا رہی ہے باوجود اس صورتحال کے ساتھ کہ روزہ یاد تھا، باقی رہی یہ کنڈیشن کہ نسیان ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو روزہ ہی یاد نہیں ہوتا، اس صورتحال میں پھر روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہے اور اس نے کچھ کھا لیا، باقاعدہ کھانا کھا لیا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو پانی پینے کا بھی یہی حکم ہوگا، لیکن اگر روزہ یاد ہے تو پھر چاہے اپنی غلطی سے ہو یا کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے حلق میں کوئی چیز اتر گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جناب دیکھیں کتنے باریک، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو، خواتین کو اسپیشلی، کیونکہ ظاہر بچے انہی کے زیر اثر زیر تربیت ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر یہ معمولی سی جو احتیاطیں ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم وہ گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پھر ہم آگے یہ باتیں بتائیں کہ بیٹا اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز سے نہیں ٹوٹتا، تو تمہیں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، تو جناب خواتین دین سیکھ جائیں، اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، تو بس پھر یہ دین ان کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا۔ عالمات ہمارے ساتھ آن کی سیٹ موجود ہیں، مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ فرما رہے ہیں۔ جناب عالمہ عائزہ عامر، اب آپ کی ٹرن ہے۔ روزے کی حالت میں اگر قے، الٹی یا وامٹ آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ حالت روزہ میں اگر وامٹ ہو جائے تو اسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا جب 3 شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ جس انسان کو وامٹ ہوئی اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہو، اگر یاد نہیں ہے کہ روزہ دار تھا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر وامٹ کی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتنی پریشر سے ہو جس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، یعنی بہت ہی تکلف کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے ورنہ نہیں رکتی، اگر ایسی وامٹ ہے، یعنی یہ 3 شرائط ہیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی ایک بھی شرط اگر ان میں سے نہیں پائی گئی تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کا عمل جان بوجھ کر کرنا نہیں چاہیے، جیسے حلق میں انگلی وغیرہ ڈال دی جس سے وامٹ ہو گئی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اوور ایٹنگ سے بھی بچنا چاہیے، جتنی بھوک ہے بس اتنا ہی کھائیں، زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وامٹ ہو جاتی ہے روزے میں۔ اتنا ہی کھائیں نا کہ جتنا آپ کا معصوم سا معدہ جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکے، بعد میں آپ اس کو باقاعدہ نکالنا پڑا ہے تو کیا فائدہ۔ کم کھانا جو ہے نا، ہر چیز میں مجھے لگتا ہے اعتدال جو ہے وہ بہترین کی ہے، سکسیس ہے اس کے اندر، کامیابی ہے ہم سب کے لیے۔ حضور آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور غلطی سے وضو کے دوران اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا، اور اگر قے یا وامٹ ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں تو آپ رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ بس یہ بات ہو گئی، اس پر جو ہے کالرز کی طرف آ جائیں۔ ایک جو ہے وہ بات، وہ ناک والی جو بات ہوئی، اس میں ایک جو ہے وہ اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو یعنی ناک تو منفذ ہے نا، تو اتنی احتیاط ہے کہ اگر ناک کے ذریعے دھواں کسی نے جو ہے وہ ارادتاً اندر کھینچ کے لیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ اب وہ آپ منہ کے ذریعے نہیں لے رہے، لیکن چونکہ ناک جو ہے وہ منفذ ہے، تو لہٰذا اگر ناک کے ذریعے کسی نے دھواں کھینچا، اگربتی جو ہے وہ جل رہی ہے، بخور جل رہا ہے، اور آپ نے اس کے قریب کر کے ایسے دھواں اندر کھینچ لیا، یا ویسے باہر جو ہے وہ رش ہوتا ہے ٹریفک کا، دھواں ہے، کسی نے جان بوجھ کے جو ہے وہ قصداً ارادے سے جو ہے وہ دھواں اندر کھینچا اس طرح، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، خود بخود جو دھواں اندر جا رہا ہے وہ ساری بات ہے، باہر نکلتے ہم، ٹریفک ہے، رش ہے، دھواں ہے، وہ اندر گیا، یا خوشبو جل رہی ہے کہیں، اسی طرح جو ہے وہ عود جو ہے وہ گلوں نے سلگا رکھا ہے، بخور ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دور سے خوشبو خود بخود آ رہی ہے، ہم ارادتاً اندر نہیں اس کو انٹیک کر رہے ہیں، ہم ارادتاً نہیں کھینچ رہے اندر، وہ خود بخود ہمارے اندر اس طرح جا رہی ہے، تو وہ حرج کی وجہ سے معاف ہے۔ لیکن ارادے سے جان بوجھ کر خود بخود جو ہے وہ جو نہیں جا رہی، ہم خود کھینچ رہے ہیں، کھینچ کے انٹیک کر رہے ہیں، اس طرح اندر کریں گے اور اندر جا کے نگلیں گے اس کو اس طرح، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ناک کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے، تو لہذا جو ہے وہ دوا وغیرہ یا پانی اور کوئی چیز، تو ناک میں خوب احتیاط کی جائے، اور وضو یا غسل میں بھی ناک میں جب پانی ڈالا جائے تو اس میں مبالغہ نہ کیا جائے، تھوڑی احتیاط کی جائے۔ یعنی ناک کے معاملے میں احتیاط کریں، ناک کے معاملے میں بھی اور منہ کے معاملے میں، منہ کے معاملے میں بھی۔ اچھا، مسز مبشر منفذ ہیں، اچھا دونوں منفذ ہیں۔ مسز مبشر نے سوالات کیے ہیں، آپ سے پوچھ رہی ہوں، زکوٰۃ کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ اگر شوہر کوآپریٹ نہیں کر رہا
تعاون نہیں کر رہا اور عورت کو زکوٰۃ دینی ہے، ظاہر ہے وہ بنتی ہے، اب جو ہے جولری اگر اس کے پاس موجود ہے اسے بیچ کے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ شوہر ہو یا بیوی ہو، زکوٰۃ کے معاملے میں دونوں مستقل ہیں، الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اگر بیوی مال کی مالک ہے جس پر زکوٰۃ لازم آ رہی ہو تو وہ زکوٰۃ بیوی پر ہے، شوہر پر وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ بیوی پر لازم ہے. شوہر اگر بیوی کی طرف سے خود سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے بیوی کی اجازت سے تو یہ تبرع ہے. تبرع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بطور احسان اگلے نے کر دی تو بطور احسان وہ کرنا چاہے اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو شرعاً وہ اس پر لازم نہیں تھی، وہ بیوی ہی پر لازم تھی. تو جو زکوٰۃ بیوی پر لازم ہے تو وہ بیوی نے ہی دینی ہے. شوہر اگر کوآپریٹ کر دے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر شوہر کوآپریٹ نہیں کرتا تو پھر بیوی خود ادا کرے گی، اور خود ادا کرنے کے لیے اگر اسے اپنی وہ چیز بیچنی پڑے تو بیچ کر بھی ادا کرے کہ بہرحال یہ اللہ کا دین ہے. جیسے لوگوں کا دین ہوتا، اگر لوگوں کا قرض ہوتا تو خاتون کیا کرتی؟ کسی کا قرض ادا کرنا ہو، دین ادا کرنا ہو، شوہر کوآپریٹ نہ کر رہا ہو تو وہاں پر بھی تو اس طرح کی کوئی صورت وہ اختیار کرتی نا کہ جولی بیچتی اور کوئی چیز بیچ کر وہ قرض ادا کرتی اور جو اس قرض سے خلاصی اپنی کراتی. تو ایسی یہ اللہ کا دین ہے، اس کو بھی بہرحال جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. تو لہذا اگر جو ہے وہ بیچنا بھی پڑ جائے کسی چیز کو تو بیچ کر بھی ادا کرنی پڑے گی، بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور شوہر کر دیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اپنی زکوٰۃ بہرحال آپ نے خود دینی ہے. شوہر کی زکوٰۃ وہ شوہر کے ذمے ہے، وہ اپنی زکوٰۃ خود دیں گے. لیکن ان کی بھی اگر وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں، ان کی بھی چاہیں تو دے سکتے ہیں. ایسی بیوی بھی اگر شوہر کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتی ہے شوہر کی اجازت سے. اچھا ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے مصارف کے تعلق سے سوال آیا ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں قریبی رشتہ دار ہیں یا جو سرونٹس ہیں، کیا انہیں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ لیکن قریبی رشتہ داروں میں ایک بات سمجھ لیجئے، قریبی رشتہ داروں میں زوجین ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. دوسرا، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اصول و فروع کیا مطلب؟ اصول اصل کی جمع ہے، جڑ کو کہتے ہیں جن سے بندہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک. فروع فرع کی جمع ہے، فرع کہتے ہیں شاخ کو جو بندے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی. یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ جو اصول و فروع ہیں یہ اور زوجین، ان کو اباہم، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی ان کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھائی کو دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سسر کو دی جا سکتی ہے، ساس کو دی جا سکتی ہے، داماد کو دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے. باقی یعنی یہ جو میں نے رشتے گنوائے نا، اصول و فروع اور زوجین، ان کو چھوڑ کر باقی ہر طرح کے رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. آ جائیں سرونٹس کی طرف گھر کے، تو سرونٹس کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. مستحق زکوٰۃ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہو اس کی ملکیت میں کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی جو مالیت ہے اس کے برابر نہ پہنچتا ہو تو وہ جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے. یعنی جو نصاب قربانی کے لیے نصاب ہے وہی نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے جو ہے وہ نصاب ہے. اگر اس سے کم ہے، اتنا اس نصاب کو نہیں پہنچتا تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. میں نے سامان کہا ہے، مال نہیں کہا. زکوٰۃ میں اور اس میں ایک یہ فرق ہوتا ہے، زکوٰۃ لازم ہونا اور چیز ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا اور چیز ہے. زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے تو مخصوص اموال کا ہونا، زکوٰۃ ہر طرح کے سامان پر نہیں ہوتی. زکوٰۃ جو ہے وہ سونے پر ہوتی ہے یا چاندی پر ہوتی ہے یا مال نامی جو ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے، مخصوص قسم کے جو اموال ہیں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ہر طرح کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن قربانی جو ہے اس کے لازم ہونے کے لیے ہر طرح کا جو سامان ہے، جو بندے کی ملکیت جو بھی ہے، اس ساری ملکیت کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس پر قربانی لازم ہوتی ہے. تو یہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ فرق ہے. تو اسی طرح مستحق زکوٰۃ بننے کے لیے بھی یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کا نصاب بھی نہ ہو وہ مستحق زکوٰۃ ہے. تو اگر کسی کے پاس قربانی کا نصاب تو ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، تو اس پر ٹھیک ہے زکوٰۃ لازم تو نہیں ہے لیکن وہ مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مستحق زکوٰۃ وہی بندہ ہے کہ جس پر قربانی کا نصاب بھی نہ بن رہا ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ایسا کوئی سامان نہیں ہے کہ اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کو پہنچتا ہو. تو اس صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ ہے. تو گھر کا ضروریات کو چھوڑ کر، جو حاجات اصلیہ ہیں ان کو چھوڑ کر، ان سے ہٹ کر اضافی سامان کی بات ہو، یہ ایکسٹرا کی. تو دیکھ لیں سرونٹس اگر اس طرح کے ہیں تو اس صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینی ہے، اجرت نہیں ہے.
اجرت کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں دے سکتے. اجرت جو ان کی ہے وہ الگ سے، جو ان کی جو سیلری ہے، جو ان کی پے ہے، وہ ان کو الگ سے دینی ہے، زکوٰۃ ان کو الگ سے دینی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اگلے کی عزت نفس کو بھی بہرحال ملوز رکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ زکوٰۃ آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہو کہ کوئی حقارت والا انداز آپ کا، تحقیر آمیز رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ یہ اگلے کا احسان مانیں کہ وہ آپ کے ایک فرض ادا ہونے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کو متکبرانہ انداز میں دیں یا اس کو بتا کے دینا بھی ضروری نہیں، بتا کے دینا بھی ضروری نہیں ہے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں تو ویسے بھی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں اور انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نہ ہی بتایا جائے تو اچھا ہے. انہیں بغیر بتائے کہ زکوٰۃ کے لیے دل میں نیت ہونی کافی ہے. آپ کے دل میں نیت ہے اگر زکوٰۃ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. اچھا حضور، کپڑے، جوتے یا ایسی ہی کوئی یعنی نام والی چیز کسی کو زکوٰۃ کے طور پہ دی جائے، خرید لی جائے، کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں اگر وہ، تو سودا بھی دے سکتی ہیں، راشن وغیرہ تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ کیش ہی دینا ضروری نہیں ہوتا. زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں دی جا سکتی ہے. کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کپڑوں اور جوتوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، سامان کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی جتنی اس کی قیمت ہے. باقی اگر زکوٰۃ آپ پر زیادہ ہے اور سامان آپ نے کم دیا ہے تو ایسے نہیں، وہ آپ قیمت کے حساب سے جو آپ کا ہے وہ آپ نے بہرحال پوری کرنی ہے. تو وہ آپ پوری کر کے ہی جو ہے وہ زکوٰۃ اس طرح جو آپ کی ہوگی. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو آپ نے ساری زکوٰۃ دینی ہے، الگ الگ کو بھی دیے جا سکتے ہیں، متفرق لوگوں کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اچھا، اگر ملازم کو مالکن سلام کر رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیر محرم کو سلام نہیں کر سکتی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن اس میں جو ہے وہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فقہائے کرام نے جو مسئلہ بیان کیا وہ اپنی جگہ مسئلہ تو درست ہی بیان فرمایا کہ جو غیر محرم ہے اس کو جب سلام کرے تو ہلکی آواز میں کرے یا وہ دل میں جواب دے. اس طرح کی جو باتیں فرمائی گئی ہیں تو اس کے پیچھے جو بنیادی جو حکمت تھی نا وہ یہ تھی کہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ نامحرموں کے مابین اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو زیادہ. تو اس پر روک لگانے کے لیے یہ بات کی گئی. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ باقی آپ دنیا جہان کی باتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کر لیں اور سلام کی بات آئے تو آپ یہ کہیں کہ جناب سلام سے تو منع کیا شریعت نے باقی چیزوں سے ہی منع کیا تھا، سلام سے اس لیے منع کیا تھا. تو یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ اگر آپ باقی ساری گفتگو کر رہے ہیں اور صرف جو ہے وہ سلام کے لیے جو ہے وہ آپ کہیں کہ سلام. میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی بچی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ ٹیچر سے بات کر رہی ہے، ٹیچر سے جو ہے وہ سوال بھی کر رہی ہے، پوچھ بھی رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے، کوئی بات کر رہی ہے، ساری بات اس نے کر لی اور سلام کی باری آئے تو وہ کہے کہ سلام جو ہے وہ سلام نہیں کروں گی. یہ تو بالکل مطلب جو ہے وہ یہ لاجک کی خلاف ہے نا، اللاجیکل بات ہے. شریعت مطہرہ ایسی اللاجیکل بات نہیں فرماتی. تو شریعت کی ہر بات کی پیچھے ایک حکمت ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو لہذا یہاں بھی وہی اگر وہ ساری باتیں وہ یہ ہے کہ بلا وجہ کی پینگیں نہ بڑھائی جائیں، جس کو پینگیں بڑھانا کہتے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر باقی کوئی گفتگو وہ کر رہے ہیں بقدر ضرورت، جو بات ہے جو ضروری بات ہے وہ اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ سلام کرتی ہے یا وہ سلام کرتا ہے تو اس سلام میں بھی قباحت نہیں ہے قباحت، اور جواب دے دینا چاہیے. بہت شکریہ حاضر صاحب. ویسے تو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سلام کا جواب وہ خود جو ہے وہ مالکن کو سلام جو ہے وہ اسے کرنا چاہیے. کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے تو اس کے تحت تو اسے بھی سلام کرنا چاہیے. چلیں جی، اب جو ملازم ہیں انہیں چاہیے کہ مالکین کو سلام کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ شرعی حدود و قیود میں رہ ہاں جی، دیکورم سارا وہ ملوز رکھ کے جو ہے جی بالکل پینگیں بڑھانے والی بات اس کی اجازت نہیں. عالمہ صفا فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. عالمہ عائزہ عامر آپ کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں اور شرعی مسائل سیکھے جا رہے ہیں، فضائل پہ کلام کیا جا رہا ہے جناب. اور روزے کے احکام و مسائل ہمارا موضوع آج بھی رہا. انشاءاللہ عز و جل کل بھی اسی تعلق سے کلام ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لوازمات کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.